الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وكل خلائق من نوري صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ اور آپ سیرت مبارکہ کی صفتواری محفل میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائیں اور یہاں کے آنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آئیے کچھ باتیں سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننا ہے، حضور کی مدح سرائی کرنا، حضور کے مقام و مرتبے کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم جن کا ذکر کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں کما کہو ہم ان کی ذات سے واقف ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کا مقام و مرتبہ کیا بیان کریں، اس لیے کہ میرے امام تو کہہ گئے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حضور کا مقام و مرتبہ، حضور کی سیرت مبارکہ صدیوں سے بیان کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ بیان کی جاتی رہے گی، مگر حضور کا مقام و مرتبہ، حضور کی سیرت مبارکہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی حضور کا مقام اور مرتبہ بیان نہیں کر سکتا تو پھر ہم یہ سیرت مبارکہ کی محفل کیوں سجا رہے ہیں، ہم یہ محفل کا انعقاد کیوں کر رہے ہیں؟ تو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ اس محفل کو سجا کر کے ہم حضور کا مقام و مرتبہ، حضور کی سیرت کا ماحقہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کریم آقا کی نگاہ کرم ہم سب پر ہو جائے اور یہ محفل ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور پھر ہم بھی پکار کر یہ کہہ سکے کہ بس ایک عمل سے ہی جنت میں گیا آصف، محفل یہ سجاتا تھا سرکار کی سیرت کی۔ حضور کا مقام و مرتبہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ بڑے مشہور صحابی ہیں میرے آقا کے، جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر کی دعوت بڑی مشہور ہے، سب نے سنی ہوں گی۔ حضرت جابر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کون حضرت جابر ہیں؟ ایک مرتبہ رات کے وقت میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے اور آسمان میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضرت جابر کبھی آسمان میں چاند کو دیکھتے، کبھی حضور کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی حضور کو دیکھتے۔ حضرت جابر یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا حضور زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر حضرت جابر خود کہتے
کہتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی کہ آسمان کے چاند سے زیادہ آمینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، حضور زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کون؟ حضرت جابر ہے۔ یہ وہی حضرت جابر ہے کہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضرت جابر خود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا اونٹ بڑا کمزور تھا، صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ میرے آقا نے حضرت جابر کو دیکھا کہ اونٹ بڑا کمزور ہے۔ میرے آقا حضرت جابر کے قریب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے جابر آخر معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور سب جانتے ہیں، حضور تو غیب داں نبی ہیں، مگر پوچھتے جابر آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ بڑا کمزور ہو گیا ہے، صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا ہے۔ جیسے میرے آقا نے یہ جملے سنے اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی مبارکہ تھی، ایک لکڑی تھی۔ میرے آقا نے اپنی چھڑی کو حضرت جابر کے اونٹ پر مس کر دیا، اونٹ پر لگایا اور اونٹ سے ارشاد فرمایا کہ اونٹ اب سستی کو چھوڑ دے اور اپنی چستی کو ظاہر کر اور اب چلنا شروع کر دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب حضور نے اونٹ سے یہ کہا کہ سستی کو چھوڑ، چستی کو ظاہر کر اور چلنا شروع کر، حضرت جابر کہتے ہیں اس کے بعد میرے اونٹ کی رفتار کا عالم یہ رہا کہ حضور کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ سے آگے میرا اونٹ چلنے لگ گیا، سارے صحابہ کے آگے میرا اونٹ نکل گیا۔ حضرت جابر جب تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، میرے آقا نے حضرت جابر سے مسکراتے ہوئے پوچھا اے جابر آخر یہ رفتار کہاں سے آئی ہے، یہ تیزی کہاں سے آئی ہے؟ اب حضرت جابر کا جواب سنیں۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا یہ تو آپ کی عطا سے آئی ہے، یہ تو آپ کے کرم سے آئی ہے۔ جب میرے آقا نے حضرت جابر کا یہ جواب سنے، میرے آقا ان کا جواب سن کر اتنا خوش ہوئے کہ اس ایک رات میں میرے آقا نے 25 مرتبہ حضرت جابر کو مغفرت کی دعا عطا فرمائی۔ آپ اندازہ کریں حضور کسی کو ایک مرتبہ مغفرت کی دعا دے دے، ہمارا ایمان اس کی مغفرت ہو جائے، مگر حضرت جابر ایسے صحابی ہے کہ جنہیں 25 مرتبہ حضور نے مغفرت کی دعائیں عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملے، ہمیں جب بھی کوئی سرمایہ ملے اور کوئی پوچھے تو فوراً کہہ دے یہ حضور کی عطا سے ہے، یہ حضور کے کرم سے ہے۔ اگر ہماری زبان پر یہ جملے آ گئے اور حضور کی نگاہ کرم ہو گئی تو پھر وہ نگاہ کے میرے امام کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ہم نے یہ جملے کہنا شروع کر دیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حضور کی عطا سے ہے، یقیناً حضور کی نگاہیں کرم ہو جائیں گی۔ بہر کے کوئی حضرت جابر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق فرمائی؟ اب حضرت جابر کی سوال پر غور کریں۔ حضرت جابر کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ حضرت جابر کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا وہ حضور جانتے ہیں، حضور کو معلوم ہے۔ اس لیے حضرت جابر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا حضرت جابر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں اس حدیث مبارکہ کو کہ جب یہ حدیث وہ ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں، سنتے علماء کرام سے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں حدیث پڑھ کر اور سن کر فوراً گزر جاتے ہیں، مگر جب یہی حدیثیں کسی محدث کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو وہ محدثین ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی حدیث سے ہزاروں مسائل کا حل امت کو عطا کر دیتے ہیں، ایک ہی حدیث سے لاکھوں شک و شبہات دور کرتے نظر آتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین نے کیا اقوال ارشاد فرمائے ہیں، آئیے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پھر ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے، اللہ رب العزت ہے، ذرے
ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، صحراؤں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، دریاؤں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، 18,000 عالم کو بنانے والا اللہ ہے، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، انسان بھی بناتا ہے اور اللہ نے بھی بنایا ہے، مگر انسان کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان جب بناتا ہے تو ادنا سے شروع کرتا ہے پھر اعلیٰ تک پہنچتا ہے۔ انسان کے بنانے میں اور رب کے بنانے میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ انسان ہیلی کاپٹر تو بنا سکتا ہے مگر انسان مکھی نہیں بنا سکتا۔ انسان کے بنانے میں اور رب کے بنانے میں بہت فرق ہے۔ مثال کے ذریعے آپ سمجھے، انسان ادنا سے شروع کرتا ہے پھر اعلیٰ تک پہنچتا ہے۔ جیسے انسان نے پہلے سائیکل بنایا اور سائیکل سے اس نے پھر ترقی کی، پھر بائسیکل بنایا، پھر موٹر سائیکل بنایا، غرض کہ انسان نے ادنا چیز بنائی، پھر ادنا سے اس کو اعلیٰ کی طرف لے کر کے گیا۔ اور آسان ذریعے سے اس کو سمجھے کہ آج سے 60-70 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو انسان نے گراموفون کی ایجاد کی، گراموفون بنایا، اس کے بعد پھر انسان نے ترقی کی، پھر انسان نے ریڈیو بنایا، پھر انسان نے ترقی کی کہ ریڈیو میں تو آواز سنائی دیتی ہے مگر دکھائی کچھ نہیں دیتا، پھر انسان نے ٹیلی ویژن کو ایجاد کر لیا، ٹیلی ویژن بنایا۔ غرض کہ انسان پہلے ادنا چیز بناتا ہے پھر دھیرے دھیرے اعلیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ انسان شروع میں کبھی بھی اکمل اور مکمل چیز نہیں بنا سکتا، لیکن قربان جائیے میرے اللہ کی تخلیق پر، قربان جائیے خالق کائنات کی تخلیق پر کہ اللہ نے سب سے پہلے جسے بنایا ہے اسے اتنا اکمل بنایا کہ پھر ان کے بعد ان کے جیسا اکمل کسی کو نہیں بنایا۔ اور اللہ نے سب سے پہلے جسے بنایا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو بنایا اور ایسا اکمل بنایا، ایسا احسن بنایا کہ پھر ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ سب سے اکمل حضور ہے، سب سے احسن حضور ہے، سب سے اعلیٰ حضور ہے۔ انسان جب بناتا ہے تو ادنا بناتا ہے مگر میرے رب نے جب بنایا تو سب سے اعلیٰ بنایا۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب حضور کے نور کو پیدا فرمایا، اب ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ دیکھیں جب انسان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو انسان کیا ہے؟ انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے، انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا۔ اب میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا گیا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے حضور کو سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے حضور کی تخلیق کی؟ تو آئیے ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو پہلے آنے والا ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والے پر احسان جتاتا ہے، پہلے آنے والے بعد میں آنے والے پر احسان جتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک آم کا پودا لگایا، آم کے پودے کی آپ نے حفاظت کی، اب وہ پودا بڑا ہو کر کے درخت بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس درخت کے پھل ہم کھانے لگے، آپ نے پھل کھاتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ماشاءاللہ ہم جو یہ آم کے درخت سے یہ پھل کھا رہے ہیں یہ پودا میں نے لگایا ہے، اس کی حفاظت میں نے کی ہے، میں نے اس پودے کو بڑا کیا ہے تب یہ درخت بنا ہے۔ جیسے انسان نے یہ کہا کہ پودا میں نے لگایا، میں نے اسے بڑا کیا، میں نے اسے درخت بنایا، فوراً زمین نے سن کر کے کہا کہ وہ انسان خاموش رہے، تو کیا کہتا ہے کہ تو نے پودا لگایا؟ اگر میں اسے اپنے سینے میں جگہ نہ دیتی تو بتا تو اس پودے کو کہاں لگاتا؟ اگر میں اسے اپنے سینے میں نہ رکھتی تو اس پودے کو درخت کیسے بنا پاتا؟ میں نے اسے اپنے سینے میں رکھا ہے، میں نے اس کی جڑوں کو اپنے اندر پھیلایا ہے، تب جا کر کے یہ درخت بنا ہے۔ جیسی زمین نے یہ کہا فوراً سورج نے آواز دے کر کہا او زمین تو بھی خاموش رہے، تو کیا کہتی تو نے اسے بڑا کیا؟ اگر میری شعاعیں اس پودے پر نہ پڑتی تو یہ پودا بھلا درخت کیسے بن پاتا؟ میری شعاعوں نے اسے بڑا کیا ہے، میری شعاعوں نے اسے درخت بنایا ہے۔ اتنے میں چاند بھی بول پڑا کہ او سورج میاں آپ بھی خاموش رہیے کہ اس کو درخت آپ نے بنایا ہے،
اگر میں اس پر ٹھنڈک نہ برساتا، میری چاندنی نہ برساتا تو یہ پودا بھلا درخت کیسے بن پاتا؟ اتنے میں ہواؤں نے کہا کہ آپ بھی خاموش رہیے، اگر میں اسے ہوا سے جھولا نہ جھلاتی تو یہ پودا تو پہلے ہی مرجھا جاتا، یہ کبھی درخت نہ بن پاتا۔ اتنے میں بادلوں نے بھی کہا اگر ہم اس پر بارش نہ برساتے تو بھلا یہ پودا درخت کیسے بن پاتا؟ ہم نے اس پر بارش برسائی ہے، ہم نے اس پر پانی برسایا ہے، تبھی تو یہ بنا ہے، تبھی تو یہ درخت بنا ہے اور اس کے پھل یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ غرض کے ایک پودا ہے مگر انسان بھی احسان جتا رہا ہے، زمین بھی احسان جتلا رہی ہے، آسمان بھی احسان جتلا رہا ہے، چاند و سورج بھی احسان جتاتے ہیں، بادل بھی احسان جتاتے ہیں۔ آخر کیوں احسان جتلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب پہلے سے ہے، پودا بعد میں آیا ہے، تو پہلے آنے والے بعد میں آنے والے پر احسان جتاتے ہیں۔ اب بلا تمثیل اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کو سب سے پہلے پیدا کیا تاکہ حضور سب سے پہلے آئے اور پوری کائنات بعد میں آئے اور حضور کا احسان کائنات پر رہے مگر کسی کا احسان حضور پر نہ رہے، کسی کا احسان حضور پر نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے حضور کو سب سے پہلے پیدا کر دیا تاکہ میرا حبیب جب آئے تو میرے حبیب کا احسان زمین پر رہے مگر زمین کا احسان حبیب پر نہ رہے۔ میرا حبیب جب آئے تو میرے حبیب کا احسان سورج پر رہے مگر سورج کا احسان حضور پر نہ رہے۔ جب حضور آئے تو حضور کا احسان چاند پر ہے، چاند کا احسان حضور پر نہیں ہے، پوری مخلوق پر حضور کا احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور کریں حضور سب سے پہلے پیدا کیے گئے، حضور کی تخلیق سب سے پہلے کی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق سے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو رب کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ غور کریں قربان جائے میرے آقا نے فرمایا تو کس سے فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر سے۔ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، اگر میرے آقا حضرت مولا علی سے فرماتے کہ علی میری حقیقت کو رب کی سوا کوئی نہیں جانتا تو کوئی بعد میں آنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ علی کو نہیں معلوم، علی سے افضل تو عثمان غنی ہے، عثمان غنی کو حضور کی حقیقت معلوم ہوگی۔ اگر حضور حضرت عثمان غنی سے کہتے تو کوئی بعد میں آنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ عثمان غنی سے افضل تو فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم کو معلوم ہوگا۔ اگر حضور فاروق اعظم سے کہتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا فاروق اعظم سے افضل تو صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر کو معلوم ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا بھی تو صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابوبکر میری حقیقت کو رب کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا حضور نے بتا دیا جب صدیق نہیں جانتے مطلب پوری کائنات میں کوئی نہیں جانتا حضور کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان چار چیزوں کا مرکب ہے، چار چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جب انسان پر تحقیق کی گئی تو پتا چلا مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اور انسان کے اندر مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ جب چار چیزوں کی گوندی ہوئی شکل تیار کی گئی تو انسان کا ایک مجسمہ تیار ہوا، انسان کی شکل تیار ہوئی۔ غرض کہ انسان یہ چار چیزوں کا مرکب ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرے آقا نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو اس وقت پیدا کر دیا جب اللہ نے مٹی کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، جب اللہ نے زمین و آسمان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، جب آگ اور ہوا کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اس لیے حضور کی حقیقت کو رب کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھو فوراً حضور پر درود پڑھو، سورج کو دیکھو تو بھی درود پڑھو، اس لیے کہ سورج چمک رہا ہے حضور کے نور کے صدقے میں۔ چاند کو دیکھو تو درود پڑھو، اس لیے کہ چاند بنا ہے حضور کے نور کے صدقے میں۔ تاروں کو دیکھو تو درود پڑھو، تارے بنے حضور کے نور کے صدقے میں۔ پوری کائنات حضور کے نور سے بنی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا تو حضور کو کب پیدا کیا گیا، حضور کی تخلیق کب کی گئی؟ تو اچھی طرح یاد رکھے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم کے پیدا کرنے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے، اور یہ جملے بھی سمجھانے کے لیے کہے جا رہے ہیں، ورنہ حضور کو تو اس وقت پیدا کر دیا گیا تھا جب یہ سال بھی نہیں تھے، اس لیے کہ سال تو چاند اور سورج سے چلتے ہیں اور حضور تو اس وقت پیدا کر دیے گئے جب چاند اور سورج بھی نہ تھے۔
تو حضور کی عمر کا اندازہ ہم سالوں سے نہیں لگا سکتے، بس ایک مثال کے ذریعے کہ حضرت آدم سے اربوں سال پہلے حضور کی تخلیق کی گئی۔ اب کب تخلیق کی گئی؟ آؤ میں کیا بتاؤ، حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جسے امام نصفی نے لکھا ہے، فرماتے حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اپنی عمر بتاؤ، آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، مگر ہاں میری پیدائش سے لے کر میں اب تک دیکھتا ہوں کہ عرش پر ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے۔ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ تارا طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے، اور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 72,000 مرتبہ۔ آپ اندازہ فرمائے، میرے آقا نے جب یہ سنا حضرت جبریل امین سے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے، جبریل اللہ رب العزت کے جلال کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں جو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، تارا میں۔ آپ اندازہ فرمائے حضور کی عمر کتنی، کب پیدا کیا گیا حضور کو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتے تھے، آپ حضور کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے دیکھتے تھے اس وقت میں قیام کی حالت میں ہوا کرتا تھا، اور 70,000 سال میں جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں 70,000 سال تک سجدے کیا کرتا تھا، سجدے میں رہا کرتا تھا، اس لیے تمہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اب میرے حضور کی عبادت بھی کتنی ہے، کتنی عبادت۔ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صرف علم میں ہم سے بڑے ہیں، معاذ اللہ عمل کے اندر تو ہم نبی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کم عقلوں کو کیا معلوم میرے نبی کی عبادت کا کیا عالم ہے۔ دنیا میں جو عبادت ہے حضور کی وہ تو لوگوں نے دیکھا ہے، مگر حضور کے نور کو جب پیدا کیا گیا اس وقت حضور کی عبادتوں کا کیا عالم۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اس کو لکھا، امام نصفی نے لکھا، فرماتے کہ جب حضور کے نور کو پیدا کیا گیا تو 12,000 سال تک حضور کا نور بس 12,000 سال تک سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 12,000 سال تک حضور کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی، پھر 11,000 سال تک اور تسبیح پڑھی، اس طرح ہزاروں سال تک میرے آقا تسبیح پڑھتے رہے۔ اس پر بس نہیں، فرماتے ہیں کہ 12,000 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دریائے رحمت میں رکھا گیا، 11,000 سال دریائے نور میں رکھا گیا، پھر دریائے سخاوت میں ہزاروں سال رکھا گیا، دریائے محبت میں ہزاروں سال رکھا گیا، دریائے رحمت میں ہزاروں سال رکھا گیا، دریائے کرم میں ہزاروں سال رکھا گیا، دریائے قناعت میں ہزاروں سال رکھا گیا۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرتے رہے، بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ میرے آقا جب تکبیر کہتے تو حضور کی تکبیر 1,000 سال کی ہوا کرتی، 1,000 سال تک میرے آقا تکبیر کہتے، پھر 1,000 سال تک حضور قیام فرماتے، پھر 1,000 سال تک حضور رکوع کرتے، پھر 1,000 سال حضور قوما فرماتے، پھر 1,000 سال حضور سجدہ کرتے، پھر 1,000 سال حضور جلسہ کرتے، پھر 1,000 سال دوسرا سجدہ کرتے، پھر 1,000 سال حضور تشہد کرتے، 1,000 سال حضور سلام پھیرتے، پھر 1,000 سال حضور دوسرا سلام پھیرتے۔ اس طرح ہزاروں سال میرے آقا مدینے کے تاجدار عبادت کیا کرتے تھے، حضور کی عبادتیں ہوا کرتی، مگر معاذ اللہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت میں حضور سے آگے نکل جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے اور انہیں عشق رسول عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عبادت کرتا رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں اپنے حبیب کے اس نور کو ایک جسم عطا کروں، اپنے حبیب کے نور کو ایک جسم میں منتقل کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کو حکم دیا کہ میرے فرشتوں جاؤ اور میرے حبیب کا جسم تیار کرنا، جسم مبارک بنانا ہے، جاؤ میرے حبیب کے جسم بنانے کے لیے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضور کے نور کی تخلیق کی گئی ہے، اب حضور کا جسم مبارک بنایا جا رہا ہے، اور یہ کب بنایا جا رہا ہے؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے حضور کے جسم مبارک کو تیار کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت جبرائیل کو، حضرت میکائیل کو
حضرت اسرافیل کو، حضرت اسرائیل کو کہ جاؤ میرے حبیب کا جسم مبارک بنانا ہے، مٹی لے کر کے آؤ۔ اب حضرت جبریل امین اور یہ چاروں مشہور فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک بنانے کے لیے مٹی لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ مٹی کہاں سے لی گئی، کیسے لی گئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ بلند آواز سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ کو کیسے بنایا گیا، مٹی کہاں سے لی گئی، کس طرح لی گئی، یہ تمام واقعات انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آئندہ ہفتے سنیں گے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو آپ حضرات کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کھڑے ہو جائے، سلام کے